ہمیں ایمان کے مقدس قدموں میں شہادت عطا فرمائے۔ عقیدہ مہدویت امام العصر بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی صفات اور معرفت امام کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے عقیدہ مہدویت پر قرآن سے بھی ادلہ ذکر کی اور برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں سے بھی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ مہدویت ہے یہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد یا اللہ کی کتاب قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سنن ابی داؤد، ترمذی شریف، جناب المودہ، فرائض السنتین، منہاج السنہ، مودۃ القربہ اور دیگر معتبر کتب کی روشنی میں کچھ احادیث رسول بیان کی تھیں، جس میں پیغمبر کبھی تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یخرج فی آخر الزمان رجل من اہل بیتی اسمہ کا اسمی و کنیتہ کا کنیتی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ میری اہل بیت میں سے ایک مرد قیام کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ کبھی یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لو لم یبقى من الدہر الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ اس زمانے کے ختم ہونے میں چاہے ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی خدا میری نسل میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا۔ اور کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوگا، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ امام تشریف لا چکے ہیں، امام نے یا قیام کرنا ہے یا خدا نے انہیں مبعوث کرنا ہے، بھیجا جائے جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھرے گا، جو زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا۔ کبھی یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں المہدی من نسل فاطمہ من صلب فاطمہ، کہ مہدی میری زہرا کی نسل میں سے ہے۔ کبھی یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں المہدی من صلب حسین ابن علی، کہ مہدی میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری احادیث ہم نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سے ذکر کی تھیں، اور یہ احادیث نص ہیں عقیدہ مہدویت پر۔ آج کی اس مجلس میں ہم شیعہ کتب میں سے مختصر وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، اور ایک ایک حدیث کو لے کر ہر معصوم کی، ہر امام معصوم کی جو امام مہدی کے بارے میں حدیث ہے، ایک ایک حدیث کو ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور آپ نے توجہ یہ فرمانی ہے کہ میرا وہ امام ہے، کہ یہ وہ فرزند زہرا ہے، امام زمانہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہر امام، ہر معصوم قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ رسول خدا کی حدیثیں بہت زیادہ موجود، جن کو ہم نے ذکر کیا، ہماری کتب میں بھی موجود ہیں، جن میں پیغمبر اسلام نے تمام ائمہ کے نام بتلا دیے۔ ابھی ہم جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کتب شیعہ سے ابتدا کرتے ہیں، جو حدیث اصول کافی میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں اور جناب زہرا سے نقل کرتے ہیں۔ کہا جناب زہرا کے پاس
ایک لوح تھی، ایک تختی تھی جس پر تمام ائمہ کے نام درج تھے، جس پر تمام ائمہ کے نام درج تھے، اور ان میں 3 علی تھے، 4 محمد تھے، 3 علی تھے، 4 محمد تھے، اور آخری جو تھا وہ ہمارا قائم تھا جس کا نام مہدی تھا۔ آپ نے توجہ اس بات پہ رکھنی ہے کہ ہم نے آپ کو آج جو رزلٹ دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر نص موجود ہے یا نہیں۔ تو ہم آج کی مجلس میں امام کی امامت پر ہر معصوم کی نص ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی امام کو امام نہیں مانتے کہ جب تک اس کی امامت پر اس سے پہلے والے کسی امام کی نص موجود نہ ہو، یا اس کی امامت پر رسول خدا کے کوئی فرمان موجود نہ ہو، یا اللہ کی کتاب سے ثابت نہ ہو۔ تو جناب زہرا کے پاس ایک لوح تھی، ایک تختی تھی جس پر تمام ائمہ کے نام درج تھے، جن میں امام مہدی کا نام بھی موجود تھا۔ یہ اصول کافی کی ایک روایت ہے۔ اگر میں ہر ایک کی تفصیل میں جاتا ہوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آگے چلتے جاتے ہیں اور نصوص کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ بحث کی قابل کوئی بات ہوئی اس پر ہم انشاءاللہ بحث بھی کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری روایت جو اکمال الدین میں شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین میرا وہ بیٹا ہے کہ اس کی نسل میں سے 9واں وہ ہوگا جو ہمارا قائم ہوگا، جو ہمارا قائم ہوگا، اور اسی کے ذریعے خدا دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ خدا کا کیا ارشاد ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب مولا امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا نے اگر دین اسلام کو غلبہ دینا ہے تو میرے بیٹے مہدی کے ذریعے دینا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، نسل سے 9واں یعنی 9ویں نسل سے 9ویں پشت میں ہمارا قائم ہوگا، اور خدا اسی کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، دین اسلام کو ظاہر کرے گا۔ ایک یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ مولا نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں امیر المومنین اپنی ولایت کا ابن عباس کو بتلا رہے ہیں۔ فرمایا اے ابن عباس آپ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، اور اس رات کو خدا کی طرف سے امر نازل ہوتا ہے، پورے سال کے احکام نازل ہوتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ امر رسول خدا کے بعد کچھ ہستیاں ہیں جو
وصول کرتی ہیں۔ آئیے اب سورہ مبارکہ انا انزلنا کی طرف جائیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، کہ ملائکہ اترتے ہیں، والروح، اور روح قدس بھی تشریف لاتی ہے اس رات کو۔ تنزل الملائکہ والروح، خدا کی طرف سے کیا لے کر؟ امر لے کر۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کو بیان کرنا چاہوں گا رک کے، کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے اور ملائکہ خدا کی طرف سے، خدا کے حکم سے پورے سال کے امر لے کر، احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر تو لے کے آنے والے موجود ہیں، امر لے کے آ رہے ہیں، کیا وہ امر وصول کرنے والا بھی کوئی ہے یا نہیں؟ یہ امام زمانہ کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ کیا ان امور کو تنزل الملائکہ والروح من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر، کہ ملائکہ اور روح قدس خدا کی طرف سے امر لے کر آتے ہیں۔ اب امر لے کے آ رہے ہیں ملائکہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ امر وصول کون کرتا ہے؟ جب ہم نے اہل اسلام سے سوال کیا تو ہمیں جواب یہ ملا کیونکہ ان کے پاس کوئی اولل امر نہیں تھا۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا، ان کے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں تھی کہ جس نے کبھی ملائکہ سے کلام کی ہو، لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ہیں کہ جن کے گھر مختلف الملائکہ ہیں۔ جنہیں ہم نے اولل الامر کہا وہ ہیں کہ جن کے لیے ملائکہ سے کلام کرنا نئی بات نہیں ہے۔ اور یہی جملہ امام حسین نے بھی کہا ہے، جب میرے مولا کو کہا گیا ولی کے دربار میں بیعت کے لیے کہا گیا تو امام نے یہی جملہ کہا، نحن اہل بیت النبوہ ومعنا الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ دیکھو ہم اہل بیت نبی ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں ملائکہ اترتے رہتے ہیں۔ جب کوئی اولل الامر نہ ملا اور اولل الامر کی جب غلط تفسیر کی تو یہ کہنا پڑا کہ ملائکہ آتے ہیں، احکام کو کعبے کی دیوار پہ، کعبے کی چھت پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے وہ احکام بہہ کے بارش میں کہاں جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے محترم دوستو، بلکہ ہمارا پہلے تو یہ عقیدہ ہے کہ اولل الامر ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولل الامر وہ ہوگا کہ جو معصوم ہوگا، اور جنہیں ہم مانتے ہیں وہی اولل الامر ہیں۔ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ اولل الامر ہیں، صاحب امر۔ اولل الامر یعنی صاحب امر۔ خدا کہہ رہا ہے ہمارے ملائکہ امر لے کر آتے ہیں، اور امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس۔ اور اسی طرح کی رسول خدا کی بھی ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے میرے صحابہ، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ایک سال لیلۃ القدر تھی اس کے بعد لیلۃ القدر نہیں آتی، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے۔ اسی لیے تو ہر رمضان المبارک میں کوئی 19 کو، کوئی 21 کو، کوئی 23 کو، کوئی 27 کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یہ گمان رکھتے ہوئے کہ شاید یہی وہ رات ہو کہ جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہر کوئی عبادت کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب تک اولل الامر کی معرفت نہیں ہے اس وقت تک نہ تمہیں لیلۃ القدر کا پتہ چل سکتا ہے، نہ تمہیں لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کہ جنہیں وہ امام ملے کہ جنہوں نے یہ بتلا دیا یہ لیلۃ القدر ہے، یہ اولل الامر ہے، یہ اولل الامر ہے۔ اب
دنیا والوں نے کیا کہا کہ اولی الامر کون ہے؟ جو بھی تم میں بادشاہ وقت ہے وہ اولی الامر ہے، صاحب امر ہے۔ اولی الامر یعنی جو بھی بادشاہ وقت ہے، جس کے پاس تخت ہے، وہ اولی الامر ہے۔ اب جب اس آیت کو ہم نے لیا اور ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کون سا وہ تمہارا اولی الامر ہے کہ جس کے پاس ملائکہ آتے ہوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ملائکہ آتے ضرور ہیں، امر بھی لے کر آتے ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم عقلی دلیل سے بھی اور نقلی ادلہ سے بھی یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں تم نے اولی الامر مانا ہے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جس میں خدا نے اولی الامر کا لفظ استعمال کیا ہے اور جہاں اپنی اطاعت واجب قرار دی ہے، جہاں اپنے رسول کی اطاعت واجب قرار دی ہے اور جہاں اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی ہے، اس آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی آیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقی اولی الامر کون ہے۔ بات صرف عقل کی ہے، بات صرف علم کی ہے، بات صرف تعصب کو چھوڑنے کی ہے۔ ایک عقلی مثال ہے، ایک عقلی دلیل ہے کہ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں خدا اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ زمانے والے کیا کہتے ہیں اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر وہ ہے کہ جو بھی تم میں تمہارا حکمران ہے وہ اولی الامر ہے۔ اب جو آپ یہاں پر رہتے ہیں، یہاں کا پریزیڈنٹ، یہاں کی کوئن آپ کی اولی الامر ہے۔ پاکستان میں کبھی زرداری اولی الامر ہے، کبھی نواز شریف، اب پتہ نہیں میں اس کو اولی الامر کی جگہ اولی الامری کہوں یا کیا کہوں، کبھی نواز شریف اولی الامر ہے، اور جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا اولی الامر تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ کبھی کوئی سنگھ ان کا اولی الامر ہوگا۔ اگر صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے ان کو اولی الامر مان لیا تو پھر ان کو خلیفہ بلا فاصل بھی ماننا پڑے گا۔ خدا نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، بس یہ جملے، یہ نقطہ ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب خدا اپنی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اور اسی آیت میں رسول کی اطاعت کے بعد بلا فصل جس طرح سے اپنی اطاعت واجب قرار دے رہا ہے، جس طرح سے اپنے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا کسی گناہگار کی، کسی کافر کی، کسی خطا کار کی اطاعت کو واجب قرار دے سکتا ہے؟ کسی بھی خطا کار کی، گناہگار کی خدا اطاعت کو واجب قرار دے سکتا ہے؟ اگر اولی الامر سے مراد یہ لیے جائیں جو آپ نے لیے ہیں، اگر یہ مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا گناہگاروں، خطاکاروں، کفاروں، مشرکین کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے۔ پس عزیزان گرامی، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پوری زندگی کسی قسم کی خطا سے پاک ہو۔ ہر قسم کی خطا سے، گناہ سے جن کی زندگی بے داغ ہو، پاک ہو، اسے ہم اولی الامر کہتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں، فرمایا ابن عباس لیلۃ القدر ہر سال کو آتی ہے اور ملائکہ خدا کے امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور رسول خدا کے بعد کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو صاحبان امر ہیں، جو ان سے یہ احکام وصول کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ کہا وہ ایک میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میرے 9 معصوم بیٹے ہیں۔ ایک میں علی ہوں اور
اور ایک میرے 9 بیٹے میرے حسین کی نسل سے، حسین کی نسل سے 2 بیٹے 9 بیٹے میرے 11 بیٹے معصوم بیٹے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، کہا کہ ان میں جو بارواں ہے وہی قائم ہے، اسی نے اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات دلانی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم سے ملائکہ کلام کرتے ہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد والے اسی طرح سے ایک اور نص، یہ امام امیر المومنین کی طرف سے نص ہے امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر۔ اب امام حسن علیہ السلام کی طرف سے بھی اسی کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق کی جو کتاب ہے، اسی میں امام حسن کا بھی ایک مختصر سا جملہ ہے، فرمایا میرے بھائی حسین کی نسل سے 9واں ہمارا قائم ہوگا اور خدا اس کی عمر کو بہت طویل کرے گا، اس کی غیبت طولانی ہوگی، اور جب خدا کا حکم ہوگا وہ خدا کے حکم سے ظہور فرمائے گا۔ یہ امام حسن کی روایت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ میری نسل سے 9واں ہمارا قائم ہوگا، میری نسل سے 9واں ہمارا قائم ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس کے ذریعے خدا مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ اس جملے پہ آپ نے غور کرنا، جس کے ذریعے خدا مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے، یعنی میرا امام زمانہ وہ امام ہے کہ جس کے ذریعے خدا نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے۔ اور سورہ مبارکہ یاسین میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، کہ ان کے لیے مردہ زمین میں نشانی موجود ہے کہ جس کو ہم نے زندہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں زمین کی جو مردہ ہونا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جب طویل عرصے تک بارش نہ ہو زمین خشک ہو جاتی ہے، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، خدا بارش برساتا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں لہرانے لگتی ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، زمین میں زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ خدا نے کہا تم دیکھو اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے، لیکن میں کہوں گا یہ جو زمین کی زندگی ہے یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ایک زمین کا مردہ ہونا یوں ہے کہ بارش نہ ہو، اور جو امام نے فرمایا ہے اگر اس پہ آپ غور فرمائیں تو یہاں پر جو زمین کی زندگی مراد لی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہاں پر زمین کی زندگی سے کیا مراد ہے کہ جب زمین خشک ہو جائے، بارش نہ ہو، ہریالی نہ ہو، یہ مردہ زمین ہے۔ جب بارش ہو جائے، ہریالی آ جائے، زمین زندہ ہو گئی۔ لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ کہا اس کے ذریعے خدا مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ اب اس وقت میرے عزیز دوستو زمین مردہ ہو چکی ہے، کیونکہ جس زمین پر ظلم ہو، جور ہو، جس پر خدا کے حکم کی، خدا کے احکام کی بالادستی نہ ہو، امام کی نظر میں وہ زمین مردہ ہے۔ اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام کے قول کے مطابق در حقیقت وہ اس زمین کی زندگی ہوگی۔ وہ امام حسین کے جملے کے مطابق اس زمین کی جو حقیقی زندگی ہے وہ تب ہوگی کہ جب امام مہدی اس دنیا میں آ کر اس زمین کو ظلم اور جور سے نجات دلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد بلندر صلوات۔ اور جہاں تک میں سمجھا ہوں اس روایت سے وہ یہ ہے کہ زمین پر خدا کا نظام کا نہ ہونا امام کی نظر میں زمین کا مردہ ہونا، اور اس زمین پر خدا کے نظام کا نافذ ہونا، عدل و انصاف کا قائم ہونا، یہی زمین کی حقیقی حیات ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام حسین علیہ السلام کی نص ہے امام زمانہ کی امامت پر۔ آگے امام زین العابدین علیہ السلام کی نص ہے
کہ ہمارا قائم وہ ہوگا کہ جس کی ولادت پوشیدہ ہوگی، یعنی مختلف نشانیاں بھی بتلائے جا رہے ہیں اور امام کی امامت پر نص بھی قائم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا ہمارا قائم وہ ہوگا کہ جس کی ولادت پوشیدہ ہوگی، ایسے پوشیدہ ہوگی کہ عام لوگ، اکثر لوگ اس کی ولادت کا انکار کر دیں گے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگلی مجالس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ امام کی جو ولادت ہے وہ پوشیدہ کیوں رکھی گئی ہے، حکمت کیا ہے کہ امام کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ تھی۔ آگے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کی نسل سے 9 امام معین ہیں اور جن میں سے 9واں ہمارا قائم ہو، یہ بھی نص ہے۔ اس کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام شرح صدوق کی کتاب علل الشرائع میں امام کا یہ فرمان موجود ہے، جس میں امام الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے موسیٰ کی نسل سے 5واں امام مہدی ہوگا۔ میرے بیٹے موسیٰ کی نسل سے 5واں قائم بالحق ہوگا۔ آگے چلیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت، جس میں امام سے سوال کیا گیا کہ آپ قائم بالحق ہیں یا نہیں، کیا آپ قائم بالحق ہیں یا نہیں؟ امام نے کہا بلا شبہ میں بھی قائم بالحق ہوں، لیکن در اصل در حقیقت میری نسل سے 5واں قائم بالحق ہوگا کہ جو اس زمین سے دشمنان خدا کا خاتمہ کرے گا، جو اس زمین سے دشمنان خدا کا خاتمہ کرے گا، جس کی جو اپنا غیبت ہے وہ بہت ہی طولانی ہوگی۔ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اور اب امام رضا علیہ السلام نے جو نص قائم فرمائی ہے امام کی امامت پر، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم شیعہ اپنے امام پر عقیدہ ویسے ہی نہیں رکھتے، بلکہ یہ عقیدہ ہر امام کی زبان سے ثابت ہے، اور ہمارے ہر امام نے امام مہدی کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے دہبل خزائی، یہ امام کے سامنے آیا اور اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور جب ان کلمات پر پہنچا کہا خروج الامام لا محالۃ قائم یقوم علی اسم اللہ والبرکات یبین لنا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات۔ یہ امام کے سامنے اس نے قصیدہ پڑھا جو در حقیقت امام زمانہ کا قصیدہ تھا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خروج الامام لا محالۃ قائم، کہ بے شک امام زمانہ نے ہر حالت میں قیام کرنا ہے، ہر حالت میں قیام کرنا ہے۔ یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ جو اللہ کے نام اور اس کی برکتوں سے قیام کرے گا۔ یبین لنا کل حق و باطل، کہ جو ہمارے لیے ہر حق کو اور ہر باطل کو واضح کر دے گا، بیان کر دے گا۔ اور وَيَجْزِي عَلَى النَّعِمَاءِ وَالنَّقِمَاتِ، ہر اچھے کردار والے کو اس کا انعام دے گا اور برے کردار والے کو سزا دے گا۔ جب یہ قصیدہ امام رضا نے سنا تو یہ جملے ہیں روایت کے کہ امام رضا نے گریہ فرمایا اور کہا اے دیوبل، کیا تم جانتے ہو کہ جس امام کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو یہ کون ہے؟ دیوبل نے کہا اے امام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام نے کہا یاد رکھو یہ ہماری نسل سے ہے، یہ ہماری نسل سے ہے، اور امام نے نام گن کر بتلا دیے۔ امام نے یہ کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد تقی کے بعد علی نقی کے بعد حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بعد محمد مہدی ہوگا کہ جس کا قصیدہ تم نے ابھی پڑھا ہے۔ اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے دیوبل، یہ جو جملے تو نے ہمارے قائم کی مدح میں بیان کیے ہیں یہ تیرے اپنے نہیں ہیں، بلکہ یہ جملے تمہاری زبان پر روح القدس نے جاری کیے ہیں۔ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے، کیونکہ جب روایات کو ذکر کیا جاتا ہے تو شاید وہاں پہ پھر وہ چیز یا وہ تسلسل باقی نہیں رہتا۔ اور جانے گرامی،
آگے چل کے امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ قائم ہے کہ دنیا جس کا انتظار کرے گی. یہ بھی امام یہاں پہ فرماتے، اسی روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ دنیا اس کا انتظار کرے گی. اب آگے روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی، فرمایا کہ میری نسل سے تیسرا قائم آل محمد ہوگا. یہ امام محمد تقی کی روایت ہے. امام علی نقی کی جو روایت ہے اس میں امام فرماتے ہیں میرے بعد میرا جانشین حسن ہے، اور اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب میرے بیٹے حسن کے جانشین کو تم نہ دیکھ سکو گے اور تمہیں اس کا نام نہ لینے دیا جائے گا، یعنی اس کے نام پر پابندی ہوگی. تو راوی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ تو ہم کیسے پکاریں؟ تو امام نے کہا اس وقت یہی کہنا الحجۃ من آل محمد. یہ تقریباً میں نے کچھ نصوص ذکر کی ہیں. اب آخری نص جو امام حسن عسکری کی ہے جس میں امام کا فضائل بھی ہے اور انشاءاللہ ایک تسلسل بھی مجلس کا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت تقریباً 15 دن پہلے امام کے صحابی ہیں جن کا نام ابو الادیان ہے، امام نے ان کو جو امام مہدی کے بارے میں نص قائم فرمائی ہے. ابو الادیان راوی ہے اور فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے کچھ خطوط دیے، کچھ خط میرے سپرد کیے اور کہا کہ اے ابو الادیان یہ وہ خطوط ہیں کہ جو تو لے کر ہمارے مدائن کے شیعوں کے پاس چلا جا اور ان کو یہ خطوط دے کے آنا، لیکن ہم تمہیں یہ خبر دیے دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ بتلائے دیتے ہیں کہ جب تو واپس آئے گا اس وقت تو ہمیں اس دنیا میں نہیں پائے گا. یہ امام کی نص ہے کہ جب تو واپس آئے گا تو ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے. اے ابو الادیان جب تو واپس آئے گا 15 دن کا عرصہ لگے گا اور اس 15 دن کے عرصے کے بعد جب تو واپس لوٹے گا تو دیکھے گا کہ ہمارے گھر سے گریے کی صدا بلند ہو رہی ہوگی. اب ابو الادیان خط لیتا ہے اور لے کر مدائن میں چلا جاتا ہے اور جن جن لوگوں کے نام خط تھے یہ ان کو دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے ابو الادیان نے جو امام سے سوال کیا ہے یہی امام زمانہ علیہ السلام کی امامت پر نص بھی. ابو الادیان نے کہا کہ امام آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، تو امام یہ بتائیے کہ آپ کے بعد پھر آپ کا جانشین اور زمانے کا امام کون ہوگا؟ زمانے کا امام کون ہوگا؟ انتہائی واضح نص موجود ہے. امام نے کہا یاد رکھو اے ابو الادیان جو سب سے پہلے تم سے ان خطوں کے جواب طلب کرے گا وہی تمہارا زمانے کا امام ہوگا. پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ جو ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا وہی تمہارا وقت کا امام ہوگا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جو تمہیں ایک تھیلی کے بارے میں، ایک گٹھڑی کے بارے میں خبر دے گا وہی تمہارا وقت کا امام ہوگا. اب ابو الادیان کہتے ہیں کہا کہ میں مدائن میں گیا، خط واپس دیے، خط کے جواب میں نے لیے اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا، تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جا رہا تھا اور لوگ امام کے بھائی حضرت جعفر کو امامت کی مبارک بھی دے رہے تھے اور ساتھ امام حسن عسکری کی وفات کی شہادت کی تعزیت بھی پیش کر رہے تھے. اب ابو الادیان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ تو جعفر کو، اب جعفر کون ہے؟ امام حسن عسکری کے بھائی ہیں، امام مہدی کے چچا ہیں اور تقریباً نقوی سادات سارے کے سارے حضرت جعفر کی ہی نسل سے ہیں. حضرت جعفر کو امامت کی مبارک دی جا رہے ہیں اور ساتھ تعزیت بھی پیش کر رہے ہیں. اب ابو الادیان کہتا ہے کہ امام نے تو کچھ اور کہا تھا، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے. کہا اس اثنا میں امام علیہ السلام کے گھر سے امام کا جنازہ نکلتا ہے اور امام کے جنازے کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور حضرت جعفر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں.
ابو الادیان کہتا ہے میرا تجسس بڑھتا ہے، میری پریشانی اور بڑھتی ہے کہ ابھی تک نہ تو کسی نے مجھ سے ان خطوں کے جواب طلب کیے ہیں، اور جنازہ بھی پڑھانے کے لیے جعفر آگے آ رہے ہیں۔ کہا اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ میں نے دیکھا امام حسن عسکری کے گھر سے ایک 5 سال کا چمکتے ہوئے دانتوں والا بچہ نمودار ہوتا ہے، اور آ کر مجھ سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ ابو الادیان ان خطوط کے جواب کہاں ہیں؟ جو میرے بابا نے اہل مدائن کے شیعوں کے نام لکھے تھے۔ ابو الادیان نے کہا میں خوش ہوا، اور میں نے کہا پہلی نشانی ظاہر ہوئی۔ کہا ابھی امام کے جنازہ پڑھانے کے لیے جعفر آگے بڑھے ہی تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جنازہ پڑھائیں، یہی بچہ آگے بڑھ کے اپنے چچا جعفر کے دامن کو کھینچ کر کہتا ہے چچا جان آپ پیچھے ہو جائیے، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، کہا 2 نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ توجہ سن رہے ہیں میرے محترم؟ 2 نشانیاں ظاہر ہو گئی، لیکن تیسری نشانی وہ امام نے کہا تھا کہ تیسری نشانی اس میں یہ ہوگی کہ جو تمہیں ایک تھیلی کے بارے میں، ایک گٹھڑی کے بارے میں خبر دے گا۔ کہا یہ بڑی پراسرار بات تھی۔ کہا اس وقت میں امام کے رعب سے اتنا مرعوب تھا کہ میں امام سے اس سوال کی تفصیلات نہ پوچھ سکا، امام حسن عسکری سے، جب امام نے مجھے یہ خبر دی۔ کہا اب میں پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ 2 نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن تیسری نشانی صرف امام نے یہ کہا کہ جو تمہیں ایک گٹھڑی کے بارے میں خبر دے گا، اب وہ گٹھڑی کون سی ہے، کہاں پر ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کہا چند دن گزرے تھے کہ لوگ حضرت جعفر کو حسب دستور امام حسن عسکری کی شہادت کی تعزیت کے لیے بھی آ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو امامت کی مبارک بھی دے رہے تھے، امامت کی مبارک بھی دے رہے تھے۔ اسی لیے ان کو حضرت جعفر نے چونکہ تھوڑا سا انہوں نے مغالطہ کیا تھا اور امامت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی۔ جعفر طواب کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، لوگ ان کو آگے مبارک دے رہے ہیں۔ کہا اتنے میں قم المقدسہ سے ایک لوگوں کی جماعت وارد ہوتی ہے اور امام حسن عسکری کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ چند دن پہلے امام حسن عسکری اس دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے۔ اب کہا انہوں نے پوچھا کہ پھر ان کا جانشین کون ہے، امام وقت کون ہے؟ لوگوں نے جعفر کی طرف اشارہ کیا، جو لوگوں نے حضرت جعفر کی طرف اشارہ کیا۔ کہا یہ لوگ حضرت جعفر کی طرف بڑھے اور کہا کیا آپ امام وقت ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں امام وقت ہوں۔ کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم تب امام وقت مانیں گے کہ جب آپ یہ بتلاؤ گے کہ یہ ہمارے پاس جو گٹھڑی ہے اس کے اندر کیا ہے۔ زمانہ بلند و سرور، کہا اس وقت تک امام نہیں مانیں گے، تب آپ کو وقت امام مانیں گے کہ جب آپ یہ خبر دیں گے کہ اس گٹھڑی کے اندر کیا ہے۔ کہا یہ سوال کرنا تھا کہ جعفر کے حواس جاتے رہے، حضرت جعفر کا چہرہ متغیر ہوا اور کہا کہ کیا تم ہمیں عالم الغیب سمجھتے ہو، ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہو۔ کہا ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ امام حسن عسکری کے گھر سے امام زمانہ خود نہیں آئے بلکہ اپنے ایک غلام کو پیغام دے کر بھیجا۔ ان کو کہا کہ ان کو یہ بتلا دو کہ اس گٹھڑی کے اندر فلاں فلاں شخص کے خطوط ہیں جو ہمارے نام ہیں، اور اس میں اتنے درہم ہیں جن میں سے اتنے درہم نکال لیے گئے ہیں۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ جب یہ تیسری نشانی ظاہر ہوئی
تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اے خدایا حمد ہے تیری کہ تو نے ہمیں امام کی معرفت عطا کی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا کر. اے پروردگار اس امام کی معرفت عطا کر کہ جس امام کی معرفت کے بغیر ہم تیرے دین کو نہیں سمجھ سکتے. آج چونکہ نعرہ جو آپ نے لگایا ہے وہ ہے لبیک یا حسین کا. میں ایک دو جملے کہہ کے ذکر مسائل پہ آتا ہوں. پوری عشرہ محرم الحرام کی جو مجالس تھی ان میں سے مشکل ترین جو یہ کڑی تھی، یہ تھوڑی مشکل تھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اس کو بیان کرنا یا سمجھنا بھی. آپ نے نعرہ لگایا لبیک یا حسین کا. آپ کو پتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کس آواز کو آپ لبیک کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ آواز ہے کہ جو روز عاشور امام حسین نے بلند کی تھی. حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے؟ یا سار الحسین لبیک یا حسین، یا سار الحسین لبیک یا حسین. یہ وہ آواز ہے، یہ اس صدا پر لبیک ہے جو حسین نے یوم عاشور بلند کی تھی اور کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ کیا حسین ابن علی اس وقت مادی مدد طلب کر رہے تھے؟ نہیں نہیں میرے محترم دوستو، یہ تو وہ حسین ہے کہ شب عاشور حسین کے پاس چند لوگ ہیں، دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں. اس جملے پہ آپ نے توجہ کرنی ہے اور یہی میں نے آپ کو آج کی مجلس کا پیغام دینا ہے کہ حسین شب عاشور تعداد کم ہے. جب جنگ ہوتی ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے کیے جائیں، فوج کی تعداد بڑھائی جائے. لیکن حسین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی جنگ مجھ سے ہے اور تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ایک طرف حسین بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف روز عاشور کو کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں حسین کی مدد کرے. اگر مادی مدد درکار ہوتی تو حسین ان کو جانے کا نہ کہتے، کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. حسین یہ کہہ رہے تھے کوئی ہے جو ہمارے اس مشن پر ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے اس مقصد کو پہچاننے والا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے. کوئی ہے کہ جو اس مفہوم کو درک کرنے والا کہ ہم نے مدینہ کیوں چھوڑا، ہم کربلا میں کیوں آئے، ہم نے جوانوں کی قربانیاں کیوں پیش کی. یہ امام کا جملہ ہے. اور یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں نا، یہ صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لبیک یا حسین قربانی مانگتا ہے. لبیک یا حسین قربانی مانگتا ہے. اور لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا حسین کا بیٹا امام مہدی جب پکارے گا تو ہم اپنی جان مال عزت ناموس سب کچھ لٹا کے سب کچھ چھوڑ کر امام کی خدمت میں چلے جائیں گے. یہ معنی ہے لبیک یا حسین کا کہ جب کبھی ہمیں پکارا جائے تو ایک ماں اپنے بیٹے کو، ایک بہن اپنے بھائی کو، ایک زوجہ اپنے شوہر کو جنگی لباس پہنا کر دین اسلام کی حفاظت کی خاطر میدان جنگ میں بھیج دے اور یہ کہہ دے جاؤ میں نے تجھے اکبر پہ قربان کر دیا، جاؤ میں نے تجھے عباس پہ قربان کیا، جاؤ میں نے تجھے علی اصغر پہ قربان کیا. ہاں عزادارو، آج میرا جی چاہتا ہے، کل میں نے حضرت زہرا کے مصائب پڑھے تھے کہ جن کی عمر 18 برس تھی. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس زہرا کے مصائب پڑھوں کہ جس کی عمر 18 برس نہیں ہے، جس کی عمر صرف 3 یا 3.5 سال ہے، جس کی عمر کم ہے اور مصائب زیادہ ہیں. عزادارو، سکینہ حسین کی وہ بیٹی ہے، حسین کی وہ بیٹی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہونا وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنے بابے کے سینے پہ سونے کی عادت تھی سکینہ، لیکن
خدا گواہ ہے کہ عصر عاشور کو بابا سے تماچوں کے ساتھ ایسے جدا کی گئی کہ اس کے بعد بابا کے سر کو دیکھنے کو ترستی رہی۔ بس عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں پہنچا۔ بس چند جملے میں نے عرض کرنے ہیں۔ زندان شام میں پہنچا، حضرت سکینہ ہیں، تمام بیویاں قید میں ہیں کہ ایک رات کو جناب سکینہ کو بابا خواب میں نظر آئے۔ اور جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یزید کے دربار میں اور جناب سکینہ کے حرم میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور اگر رات کے وقت وہاں پہ گریہ کیا جائے تو اس کی آواز آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ جہاں پہ یزید کا محل تھا۔ بیوی کو رات کو اپنے بابا کی زیارت ہوئی، جناب سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ تمام بیویوں نے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن گریہ اور بڑھتا گیا، اور خدا کی قسم روایت کے لفظ ہیں کہ جو بیوی خاموش کرانے کی کوشش کی کرتی، سکینہ کچھ ایسے انداز میں بابا کو طلب کرتی کہ وہ بیوی بھی گریے میں شریک ہو جاتی، اور ساری رات گریہ ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی نا تو یزید ملعون نے پوچھا، آج زندان سے رونے کی آوازیں کیسی تھیں؟ آج زندان میں گریہ کیسا تھا؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین کی ایک 3-3.5 سال کی بچی ہے جس نے رات کو بابا کو خواب میں دیکھا ہے، کہتی ہے میں نے بابا سے ملنا ہے۔ ہاں عزادارو، اس ملعون نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو لے جاؤ حسین کا سر، اس کے سامنے حسین کا سر کر دو، وہ اپنے بابا کو دیکھ لے گی، خاموش ہو جائے گی۔ لیکن میں جہاں کہا کرتا ہوں، اس ملعون نے جناب سکینہ کے سامنے امام حسین کا سر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بی بی یہ دیکھ کر خاموش ہو جائے گی، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ بی بی اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کے مر جائے۔